بجائے اس کے کہ موت آپ پر حملہ آور ہو، غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ موت پر حملہ آور ہو جائے۔ آج بھی حضور کی وہی بات جس نے احد میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ یا سعدو، اے میرے ساتھ ارمی پیدا کا ابی و امی، تیر چلانا، میرا باپ اور میری امی تمہاری اوپر قربان ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سردار کائنات، سرور کائنات، ایک کارکن کو یہی پیغام دیتا ہے کہ میرا باپ اور میری ماں تمہاری اوپر قربان ہو۔ میرے بھائیوں، حضور کا یہ فرمان صرف احد کے ایک مجاہد کے ساتھ نہیں تھا، یہ میرے ساتھ بھی ہے، یہ آپ کے ساتھ بھی ہے کہ جب چاروں طرف مسلمانوں پر دشمن حملہ آور ہو، چاروں طرف مائیں بہنیں اور بیٹیاں آپ کو پکار رہی ہو، جب آپ کے معصوم بچوں کو دفنانے کے لیے قبر اور کفن کا ٹکڑا نہ مل رہا ہو، جب آپ کے ماؤں کے گود میں پانی اور دودھ نہ ہونے کی وجہ سے شیرخوار بچے مر رہے ہو، ایسے میں حضور نے فرمایا ارمی فدا کا ابی و امی، اب مقابلہ کرو۔ آج ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں، ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں، اور میں پاکستان کے حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بزدل ہے، آگے جانے بڑھنے کے قابل نہیں ہے، پھر ان سمندروں کے لیے راستہ خالی کرو، پھر ہم جانے اور اسرائیل جانے، پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح بزدل یہودی اسرائیل ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ راستے سے ہٹ جاؤ، انسانوں کا یہ سمندر انشاءاللہ اپنے جذبوں میں اسرائیل جیسی چھوٹی ریاست کو بہا سکتا ہے۔ لوگوں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے معلومات کے مطابق اسرائیلی پروڈکشن میک ڈونلڈ نے روزانہ 4000 ٹن خوراک اسرائیلی فوج کو مہیا کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس لیے میرے ساتھ وعدہ کرے کہ ہم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم نہیں جائیں گے اس کی طرف، جو جائیں گے ان کو بھی سمجھائیں گے۔ یہ غیرت کے خلاف ہے کہ ایک ایک پیسہ آپ کے جیب سے نکال کر وہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے، آپ کے بچوں کے قتل عام کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ہم وہاں جا کر لطف اٹھاتے ہیں ان کی خوراکوں سے۔ میں دوسرے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے طے کیا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور یو این او کے ممبران کی ضمیر کو جگانے کے لیے ہم 1 کروڑ پٹیشن اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو بھیجیں گے۔ آپ ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ 1 کروڑ ای میل، 1 کروڑ پٹیشن ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام کی طرف سے بھیجیں گے، اور اس میں یہی پیغام ہے کہ قتل عام بند کرو، اس میں یہی پیغام ہے کہ اسرائیلی کتوں کو لگام ڈالو، یہ باولی کتے ہیں، اور اس کو نہیں روکا گیا تو دنیا میں ایک تیسری جنگ عظیم شروع ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ حکمران منع بھی کرنا چاہیں گے لیکن مسلمان منع نہیں ہوں گے، یہ آگے بڑھیں گے، ہر قیمت پر لڑیں گے۔ میں نے 17 تاریخ کو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو، ملت کے زعماء کو اسلام آباد میں کشمیر نہیں فلسطین قومی کانفرنس میں بلایا ہے۔ کل میں نے شہباز شریف صاحب کو بھی فون کیا، پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا، جے یو آئی سے رابطہ کیا، پی ٹی آئی سے رابطہ کیا، پیروں سے رابطہ کیا، سب کو یہی پیغام دیا کہ خدا کے لیے
ہماری بچوں کے لاشیں سامنے پڑی ہیں، ان کی چیخیں ہم سن رہے ہیں، ان کو کفن کا ٹکڑا تک نہیں مل رہا ہے، اور آپ لوگ یہاں مفادات کی سیاست میں لگے ہو۔ اس لیے جمع ہو جاؤ اور امت کو بچانے کے لیے، فلسطین کو بچانے کے لیے مل کر ایک ایجنڈے پر متفق ہو جاؤ۔ 17 تاریخ کو میں نے تمام سیاسی قیادت کو بلایا ہے۔ آخر میں آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ جماعت اسلامی نے بوسنیا میں قتل عام شروع ہوا تو سب سے پہلے قاضی حسین احمد رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچے تھے اپنے بھائیوں کو بچانے کے خاطر۔ افغانستان میں روسی آئے تو سب سے پہلے جماعت اسلامی کے لوگ پہنچے تھے اپنی بھائیوں کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، اور 7 اکتوبر کو فلسطین کا مسئلہ آیا، ہمارے بھائیوں نے حملہ کیا اور پھر 3 لاکھ سے زیادہ اسرائیلی افواج نے ان کا محاصرہ کیا۔ ہزاروں لوگ شہید ہو رہے تھے، ہزاروں لوگ زخمی تھے، تو سب سے پہلے آپ کے پاکستانی بھائی الخدمت فاؤنڈیشن کے کارکنان پہنچے ہیں، خدمت میں مصروف ہے، ایڈ دینے میں مصروف ہے۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم مالی تعاون بھی کریں گے، اخلاقی تعاون بھی کریں گے، اور آپ سے اپیل کروں تو انشاءاللہ پھر عملی طور پر بھی اس جہاد کا حصہ بنیں گے۔ میرے لوگوں، میری آخری بات بھی سن لو، اور یہ بات میں بائیڈن سے کہنا چاہتا ہوں، جنہوں نے وائٹ ہاؤس میں اپنے میز پر مکہ مار کر کہا کہ میں اس کا بدلہ لوں گا، تو میں بھی آج آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اسرائیلیوں کی حمایت کے لیے آ سکتے ہیں تو ہم بھی اسلام آباد میں آپ کے سفارت خانے کو جانتے ہیں، ہم بھی آپ کے سفارت خانے کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ تو میں کراچی والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے الاقصی طوفان الاقصی کا اعلان کیا، طوفان الاقصی کا اعلان کیا، تو آپ لوگ ہماری اس طوفان کا حصہ بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ اگر امریکی وزیر خارجہ تل ابیب میں کہتا ہے کہ میں امریکی سفیر کی حیثیت سے نہیں، ایک یہودی کی حیثیت سے یہاں آیا ہوں، تو پھر اگر یہودی وہاں جا سکتا ہے تو پھر مسلمان بھی وہاں جا سکتا ہے۔ اگر تمہارے بحری بیڑا وہاں پر آ سکتا ہے تو میں حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تمہارا غوری، یہ تمہارا شاہین میزائل، یہ تمہارا ایٹم بم، یہ تمہارے ہاتف، یہ فریج میں رکھنے اور عجائب گھر میں دکھانے کے لیے ہے یا استعمال کرنے کے لیے ہے؟ میں صاف کہنا چاہتا ہوں، میں ڈرنے والا، ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اگر اسرائیل کو یہ حق ہے کہ اس کے امداد کے لیے امریکہ پہنچتا ہے تو پھر دنیا کا ہر قانون مجھے بھی حق دیتا ہے کہ اپنے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے پکار پر وہاں پہنچوں اور ہر وہ راستہ اختیار کروں جو میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔